لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ پر میں بیٹھے ہوئے تھے. اس راوی کو روایت کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا جس کو ہم نہیں جانتے تھے اور اس پر سفر کے بھی کوئی آثار نہیں تھے اور ایک دم اس کے کالے کالے بال تھے وغیرہ وغیرہ. وہ اس کے صفات بیان کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں وہ فوراً آ گیا، سیدھا آ گیا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. اپنے دونوں گھٹنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے ملانے لگا اور وہ ملا کر بیٹھ گیا. اس کے بعد اس نے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے. اس میں سے 2 سوالات ہم آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں. اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. انہوں نے پہلا سوال کیا اخبرنی عن الاسلام. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو آدمی آئے تھے انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی بات بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے ارکان تھے وہ گنائے اور کہا کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اگر حج بیت اللہ کی استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا. اس سوال کے پہلے سوال کے جواب کے اس شخص نے کہا صدق تھا، آپ نے سچ کہا. پھر دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الایمان کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں، وکتبہ اس کی کتابوں پر ایمان لائیں، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور آپ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائیں. اس کے بعد اس آدمی نے کہا صدق تھا، آپ نے سچ کہا. تو ان 2 سوالات کو لے کر آج ہمارا جو متاع زندگی کا آج کا ایپیسوڈ ہے اسی پر رہے گا کہ اسلام اور ایمان اس کے کیا معنی ہیں. اسلام یعنی ظاہری چیزوں کو کہتے ہیں جو ظاہری اعمال ہیں، نماز، روزہ، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ وغیرہ. یہ ظاہری جو چیزیں ہیں اسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور ایمان جو اندرونی کیفیات ہے، جو باطنی کیفیات ہے، انسان کے اندر کی جو کیفیات ہے اس کا نام ایمان ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ ایمان کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بتائی جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا جیسے ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا. اور یہی ہم ایمان مجمل میں اور ایمان مفصل میں ہم سیکھتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 یا 8 چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے. اور ایمان کے متعلق دوسری بات بھی ہم کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. ایمان اچھے اعمال اگر ہم کریں گے تو اس سے ہمارا ایمان بڑھے گا اور اگر برے اعمال ہوں گے تو ہمارا ایمان گھٹے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں صاف ارشاد فرمایا کہ ایک چوری کرنے والا چوری نہیں کرتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، یعنی وہ مومن ہوتے ہوئے چوری نہیں کر سکتا. شراح حدیث نے، حدیث کی تشریح کرنے والوں نے اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس وقت کے لیے اس سے ایمان سلب ہوتا ہے، اس سے ایمان نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں ایمان واپس لوٹا دیا جاتا ہے. اسلام کے معنی آتے ہیں خود کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دینا اور بلا کسی روک ٹوک کے اس کے تمام جو احکامات ہیں اس کو مان لینا، اسے اسلام کہتے ہیں. اور ایمان کے معنی یقین رکھنا اور بھروسہ رکھنا. یقین ہم نے بتا دیا کہ یقین کن کن چیزوں پر ہم کو لانا ہے، بھروسہ کن کن چیزوں پر کرنا ہے. اور تیسرے اس کے معنی آتے ہیں سکون کے، یعنی ایمان کے ذریعے سے آدمی سکون حاصل کرتا ہے. اپنی جو اخروی زندگی، آخرت کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں آدمی ایمان کو بڑھا کر مطمئن رہتا ہے. اور یہ جو ایمان ہمارا بڑھتا ہے نماز وغیرہ اور روزہ وغیرہ اعمال کے ذریعے سے، اچھے اعمال کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے.
ہے، لہٰذا ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کریں۔ تو آخر میں یہی بات کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان اندرونی جو کیفیات ہیں ہماری اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جو بلیو ہے، اس کو جو وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں اسے ایمان کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 72 شاخیں فرمائی ہیں، اور اس میں سے ادناہا سب سے چھوٹی جو ہے اماطۃ الاذی عن الطریق کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا ہے، یہ اس کی سب سے کمتر ایمان کا درجہ ہے۔ مسلمان مطلب اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپردگی کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا، اور ایمان جو اپنے دل کی کیفیات ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا اور اس ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرنا۔ آخر میں آپ کو یہ بات بھی چلتے چلتے بتاتے چلیں کہ ایمان اور اسلام دونوں آپس میں ایک دوسرے کے معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اور اس امت کو بھی، امت مسلمہ کو بھی امت مسلمہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پر مسلمہ سے مراد یقین کے ساتھ مومن بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری جگہ پر جو اعراب کے قصے میں اس کو الگ الگ معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال دونوں کے معنی ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اسلام ایمان کے لیے اور ایمان اسلام کے لیے قرآن مجید میں استعمال کیے گئے ہیں۔ خلاصے کے طور پر یہ بات ہم کو آخر میں معلوم ہونی چاہیے کہ ہر مومن شخص مسلم ہو سکتا ہے، لیکن ہر مسلم کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہونے کی بنا پر ہر ایک کے بارے میں ہمیں یہی گمان رکھنا چاہیے کہ ہر ایک مسلمان بھی ہے اور مومن بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمان اور مومن یعنی ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جانے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔